billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Respected teacher, respected students, assalamu alaikum. Today our topic is what does election commission do? تو اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا ڈیبیٹ سسٹم تھا الیکشن سسٹم جو ڈیبیٹ سسٹمز ہوتے ہیں اس میں ہم نے پڑھا تھا فرسٹ پاس دا پوسٹ سسٹم. اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں جو ساری کانسٹیچوئنسی جو کنٹری ہوتی ہے اس کا سنگل کانسٹیچوئن تصور کیا جاتا ہے. اس میں ہوتا ہے کہ لوگ ووٹ ڈالتے ہیں, جو ہائیسٹ نمبر آف ووٹس حاصل کرتا ہے اس کو ڈکلیئر کیا جاتا ہے کہ وہ کامیاب قرار دیا جاتا ہے. تو یہ جو ہے فرسٹ پاس دا پوسٹ سسٹم یہ انڈیا میں پریویل ہو رہا ہے, یہ ہندوستان میں چل رہا ہے. اس لیے ہم کیا کرتے ہیں, اس میں پارلیمنٹ جو ہوتی ہیں پارلیمنٹ سیٹ جو ہے اس کے لیے یہ الیکشن ہوتا ہے. اس کو بولتے ہیں فرسٹ پاسٹ دا پوسٹ سسٹم جو ہم نے آلریڈی پڑھا ہے. اس کے بعد ہم نے دوسرا پڑھا تھا کہ پرپورشنل ریپرزنٹیشن. پرپورشنل ریپرزنٹیشن میں کیا ہوتا ہے کہ پرپورشن کے حساب سے, تناسب کے حساب سے سیٹیں بانٹ دی جاتی ہے. ایک کنٹری میں کیا ہوتا ہے, اگر کوئی کنٹری ہوتی ہے اس کو سنگل مطلب تصور کر کے جتنے ووٹرز حاصل ووٹ کوئی پارٹی لیتی ہے اسی حساب سے اس کو پرپورشن یعنی تناسب ملتا ہے سیٹوں کے حساب سے. فرض کریں گے ہمارے پاس جتنے ووٹرز ہے, جتنے ووٹرز زیادہ جو جتنی پارٹی جتنی ووٹرز حاصل کریں گے اسی حساب سے اس کو پرپورشنل ریپرزنٹیشن ملے گی لیجسلیچر میں. اس کی دو قسمیں ہیں, ایک کو بولتے ہیں لسٹ سسٹم. تو لسٹ سسٹم میں کیا ہوتا ہے, سول کنٹری از کنسیڈرڈ ایز اے سنگل کانسٹیٹیوشن یا ملٹی ممبر کانسٹیٹیوشن ہوتی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں وہ ڈسینڈنگ آرڈر کے حساب سے ان کو بنایا جاتا ہے. ایک لسٹ بنائی جاتی ہے تو ووٹرز کو بھیج دیا جاتا ہے. جب ووٹرز جو ووٹ ڈالتے ہیں وہ پارٹی کو دیتے ہیں, کینڈیڈیٹ کو نہیں دیتے ہیں, پارٹی کو دیتے ہیں. پارٹی کے حساب سے جو بھی زیادہ حاصل کرتے ہیں, جو بھی زیادہ ووٹ حاصل کرتے ہیں تو اسی حساب سے مطلب اگر کسی جگہ 1,00,000 ووٹس ہے تو اس 1,00,000 ووٹس میں سے کیا کرتے ہیں ہم 1,00,000 ووٹ جو ہوتے ہیں 1,00,000 ووٹس میں سے ہم اس طرح کریں گے, ہم کو تقسیم کرتے ہیں. جو 50,000 ووٹس لیں گے اس کو ہم دیں گے 5 سیٹیں, جو 40,000 لے گا اس کو ہمیں 4 سیٹیں دیں گے, جو 10,000 لے گا اس کو ہم 1 سیٹ دیں گے. تو اس کو بولتے ہیں لسٹ سسٹم. تو دوسرا ہے اس میں سنگل ٹرانسفریبل ووٹ سسٹم. اس میں کیا ہوتا ہے, جو فل اپ کانسٹیچوئنسی میں جو ہوتے ہیں کتنی ملٹی ممبر کانسٹیچوئنسی ہوتی ہے تو اس میں ہمیں کیا کرتے ہیں, ہم ان کو سنگل ٹرانسفر ووٹ سسٹم میں سے کیا کرتے ہیں, ہم ان کو دیتے ہیں جو ووٹ جو ہوتے ہیں سنگل ٹرانسفر سسٹم جو ووٹس ہوتے ہیں تو اس حساب سے ہم کیا کرتے ہیں, ملٹی ممبر پارٹی جو ہوتی ہیں وہ اپنے کینڈیڈیٹ کی ایک لسٹ بناتے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں جو کانسٹیچوئنسیز ہوتی ہیں وہ پریفرنس کے حساب سے رینک دی جاتی ہے, پریفرنس کے حساب سے لسٹ بنایا جاتا ہے. تو جب اس کے لیے فارمولا ہوتی ہے کوٹا از اکول ٹو ٹوٹل نمبر ووٹس پولڈ ڈیوائڈیڈ بائی ٹوٹل نمبر آف سیٹس پلس 1, یعنی جس سے جتنا کوٹا حاصل ہوتا ہے, جو کہ کوٹا حاصل کرتا ہے کینڈیڈیٹس میں تو وہ کامیاب قرار دیا جاتا ہے. اگر سیٹس پورے کرنے ہوتے ہیں تو سب سیٹوں کا الیکشن ہوتا ہے. اگر سیٹیں کم ہوتی ہے تو جو کم ووٹ لیتا ہے اس کی ووٹوں کو ریڈسٹریبیوٹ کر کے ان کینڈیڈیٹوں میں بانٹ دیے جاتے ہیں, اور جو ایک کوٹا حاصل کرتا ہے وہ اس کو کامیاب تصور کیا جاتا ہے. لیکن آج جو ہمارا ٹاپک ہے واٹ ڈز الیکشن کمیشن ڈو. جو الیکشن کمیشن جو ہے یہ اس کا کام کیا ہوتا ہے, آپ یہ جانتے ہیں کہ جو انڈیا نے آزادی حاصل کی 15 اگست 1947 میں. جب اس نے آزادی حاصل کی تو اس کے بعد ایک ریپبلک بن گیا. 26 جنوری 1950 میں ایک ریپبلک کنٹری تصور کی گئی. تو جب یہ تصور ہو گئی تو اس وقت جو فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن جو تھے انہوں نے تصور کیا, انہوں نے سوچ لیا کہ اگر ہم ایک ایسی باڈی ہونی چاہیے جو الیکشنز کا انعقاد کرائے تاکہ جو ایولز ہے برائیں ان کو دور کیا ان کو دور کیا جائے گا. تو اس لیے ہم نے کہا دا فریمرز آف دا انڈین کانسٹیٹیوشن ریئلائزڈ دیٹ free and fair elections constituted the bedrock of democratic system. انہوں نے سوچا کہ جو یہ ڈیموکریٹک سسٹم ہے اس کا جو بیڈ راک ہے وہ الیکشنز ہے. یعنی جہاں جہاں بھی ڈیموکریسی ہے ان کا جو بیڈ راک ہے
اس کے لیے ضروری ہے کہ وہاں الیکشن ہونے چاہیے. They knew the elections would be affected by certain evils. These include, تو انہوں نے سوچا جب اگر الیکشن ہو جائیں گے, الیکشنوں میں برائیاں ہو جائیں گی, کوتاہیاں ہو جائیں گی, زیادتیاں ہو جائیں گے. اگر ہم الیکشنز کریں گے تو الیکشنز میں کیا ہوگی, کچھ اگر ہمیں الیکشن کرنے ہوں گے تو اس میں کچھ برائیاں ہو جائیں گی. تو ان کو پتہ تھا کہ جب اگر الیکشن جو ہے ان کو افیکٹ ہو جائیں گے, اثر انداز ہوئیں گے ٹو سم سرٹن ایونز, کچھ برائیوں کی وجہ سے. یہ ایکسکلوژن آف جینیون نیمز ان ووٹرز لسٹ اینڈ انکلوژن آف فالس نیمز. سب سے پہلے انہیں بولا ایک برائی یہ ہو جائے گی, ایک خرابی یہ ہو جائے گی, جو ایکسکلوژن آف جن کے نام ایکسکلوژن, جن کے نام ضروری ہونے چاہیے. ایکسکلوژن مینز خارج کرنا, وہ اصل جو جن کا جینیون نام ہوگا لسٹ میں ہونا چاہیے ان کو خارج کیا جائے گا, اور انکلوژن کیا گا فالس نیمز جو ہوں گے ان کو اندراج کریں گے. اگر ہمارے پاس کوئی ایسی باڈی نہیں ہوگی جو الیکشن کے لیے ہمیں ضروری ہونی چاہیے, الیکشن کمیشن ہے, تو اس میں سب سے پہلے برائی انہوں نے سوچا, جو فیمس انڈین قانون ہے, انہوں نے سوچا کہ اگر ہمیں الیکشن کریں, لیکن اگر الیکشن میں کیا ہوتا ہے اس میں بہت سی کچھ ایولس ہوں گے. سب سے پہلے کیا ہوگا, ایکسکلوژن آف جینیون نیمز, وہ خارج کریں گے جینیون, جن کو حق ہے وہ رائے دینے کا, اس کو خارج کریں گے ان ووٹرز لسٹ اینڈ انکلوژن آف فالس نیم, اس میں وہ فالس نیم بھر دیں گے. یعنی جو ضروری ہوں گے ان کو کاٹیں گے, جو غیر ضروری ان کو اس میں اندراج کریں گے. یہ ایک ایبل ہو گئی. دوسری انہوں نے سوچا کہ مس یوز آف گورنمنٹ مشینری اینڈ آفیشلز بائی دا رولنگ پارٹی. سب سے پہلے انہوں نے سوچا دوسرا ہے کہ جو مس یوز کریں گے کس کا, گورنمنٹ مشینری کا, اور جو آفیشلز ہوں گے, افسر ہوں گے, تو وہ کیا کریں گے, وہ رولنگ پارٹی کا فیور کریں گے. نمبر سیکنڈ انہوں نے سوچا کہ ایک تو وہ مس یوز کریں گے گورنمنٹ مشینری کا, گورنمنٹ مشینری جو ہے اس کا مس یوز کریں گے جو رولنگ پارٹی ہوگی, اور جو آفیشلز ہوں گے, افسر ہوں گے بائی دا رولنگ پارٹی, اور رولنگ پارٹی کو جو آفیشلز ہوں گے وہ ان کو فیور کریں گے. یہ بھی ایک ایول ہو جائے گی, یہ بھی ایک برائی ہو جائے. تیسرا انہوں نے سوچا یوز آف منی پاور بائی ریچ ٹو مونوپولائز ووٹرز. تو انہوں نے کیا کرا کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم یہ تو جو ریچ لوگ ہیں تو وہ لوگوں کے جو یہ ووٹ ان کو خریدیں گے, پیسے دیں گے. اس کی وجہ سے بھی یہ بھی ایک ایول ہوگا ڈیموکریسی میں, کیونکہ ڈیموکریسی جو ہے اس کی جو یہ الیکشن جو یہ بیڈ راک کا کام انجام دیتے ہیں ڈیموکریٹک سسٹم میں. اس لیے انہوں نے سوچا کہ سب سے پہلے جو ہے ایک ایول ایسی آ جائے گی جو جینوئن نیمز ہوں گے ان کو انکلوژن کریں گے, ایکسکلوژن کریں گے, خارج کریں گے, اور جو جینوئن نیمز ہونے چاہیے لسٹ میں اس کو فالس نیمز ہونے اس کو انکلوژن کریں گے. یہ ایک برائی ہوگی. دوسرا انہوں نے بولا مس یوز آف گورنمنٹ مشینری کا وہ مس یوز کریں گے, اینڈ آفیشلز بائی رولنگ پارٹی, اور رولنگ پارٹی جو ان کے جو آفیشلز ہوں گے وہ مس یوز اس کا کر کے ان کا مس یوز کریں گے. یہ بھی ایک ایول ہو گئی الیکشن میں. تیسرا انہوں نے بولا یوز آف منی پاور کا استعمال وہ کریں گے تاکہ وہ اس سے وہ ووٹ خرید سکیں. چوتھا انہوں نے بولا یوز آف مسکول پاور ٹو تھریٹ ووٹرس. تو اس سے کیا کریں گے, تو وہ یہ جو مسکول پاور ہوگا, جو یہ مسل پاور جو ہوگا تو وہ استعمال کر کے ووٹوں کو ڈرائیں گے, تھریٹن کریں گے. تو اس سے بھی وہ یہ جو الیکشن سسٹم میں ایک ایول ہوگی. تو انہیں بولا کہ جو بڑے ہوں گے یہ ہوں گے بڑے جوان ہوں گے یا پاورفل ہوں گے, طاقتور ہوں گے, وہ لوگوں کو ڈرائیں گے اور وہ ان کو تھریٹ دیں گے, ان کو یہ ڈرائیں گے ووٹ ڈالنے کے لیے, کہ وہ ان کو کہیں گے نہیں ہمارے فیور میں آپ ووٹ ڈالو, ہماری پارٹی کو ووٹ ڈالیں. یہ بھی ایک ایول ہوگی. اکارڈنگلی دے میڈ پروویژن فار این انڈیپینڈنٹ autonomous body to conduct impartial, free and fair election. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے بولا کہ ہم ایک پروویژن بنائیں گے کس کے لیے, آزاد جو ہوگا, آٹونامس جو خود مختار ہوگی باڈی جو کنڈکٹ کرے گی, امپارشل جو طرفداری نہیں کرے گی, فری اینڈ فیئر الیکشنز کرے گی. انہوں نے بولا ہم ایک ایسی باڈی بنائیں گے, آٹونامس باڈی بنائیں گے, انڈیپینڈنٹ باڈی بنائیں گے جو الیکشنز کریں گے, اور وہ الیکشنز فری ہوں گے, بغیر کسی ڈر کے ہوں گے, اور صاف شفاف ہوں گے. تو آرٹیکل 324 آف دا کانسٹیٹیوشن
جو آئین جو ہے ہندوستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں آرٹیکل 324 آف دا پرووائڈس فار این الیکشن کمیشن، اس میں یہ ہے کہ ایک الیکشن کمیشن ہونا چاہیے ٹو سپروائز دیر الیکشنز آف پریزیڈنٹ، جو سپروائز کرے سپروائز ہو گیا جو نگرانی کرے سپروائز کرے نگرانی کرے کس کے الیکشن میں، پریزیڈنٹ کے الیکشن میں، وائس پریزیڈنٹ کے الیکشن میں، اینڈ ممبرس آف پارلیمنٹ کے الیکشن، جو پارلیمنٹ کا الیکشن ہوتا ہے یا اسٹیٹ اسمبلی کا الیکشن ہوتا ہے، فریلی اینڈ امپارشل، کیا وہ اچھی طرح سے ہونے چاہیے، آزادانہ طریقے سے ہونے، اور امپارشلی ہو گیا اس میں کسی کی طرفداری نہیں ہونی چاہیے، غیر جانبداری سے ہونی چاہیے، تو ہونے چاہیے. اچھا، اٹ از امپیریٹو ٹو ہولڈ الیکشنز، اٹ از امپیریٹو ہو گیا یہ ضروری ہے، امپیریٹو ہو گیا ضروری ہے، اشد ضروری ہے، اٹ از امپیریٹو ٹو ہولڈ الیکشن کرنا ضروری ہے انڈیپینڈنٹلی، آزادی سے، امپارشلی غیر جانبداری سے، ڈسپیشنٹلی ہو گیا ٹھنڈے دماغ سے، پیشنٹلی اینڈ ٹو انشور دیٹ ووٹرز، جو ووٹر ہے ایکسرسائز دیئر ووٹ وداؤٹ اینی فیئر اور تھچر. ایسے ہونا چاہیے جو الیکشنز ہونے چاہیے وہ کیا ہونے چاہیے، یہ ایسی اس طریقے سے ہونے چاہیے جو یہ ووٹرز ہے بغیر کسی ڈر کے وہ اپنا ووٹ کا استعمال کر سکے. یعنی انہوں نے سوچا کہ ایک ایسی باڈی ہونی چاہیے جو یہ ہے جو الیکشن از دا سول آف دا ڈیموکریسی، الیکشن جو ہے یہ ڈیموکریسی کا ایک روح ہے، یہ ڈیموکریسی کا روح جو ہے وہ الیکشنز ہیں. تو یہ ان ڈیموکریسی میں کیا ہونا چاہیے، امپیریٹو، یہ ضروری ٹو ہولڈ الیکشن کے لیے انڈیپینڈنٹ آزاد طریقے سے ہونی، امپارشلی ہونی چاہیے، پیشنٹلی ہونی چاہیے، ٹھنڈے دماغ پیشنٹلی ہونی چاہیے ٹھنڈے دماغ سے، ٹو انشور، یہ پورا ہونا چاہیے انشور دیٹ ووٹرز ایکسرسائز، ووٹر جو ہے وہ اپنا ووٹ کا استعمال کریں وداؤٹ اینی فیئر، بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی پریشر کے.